الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، پھر عرش پر اس نے قرار اختیار کیا۔ یہ 6 ایام کی تفصیل اللہ ہی کے علم میں ہے، اس سے مراد یقیناً 24 گھنٹے کے 6 دن تو نہیں ہو سکتے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ البتہ اس کی ایک تقسیم کا ذکر سورہ حامی میں سجدہ میں آئے گا، آیت نمبر 9 سے 12 میں، وہاں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات ہے کہ اللہ نے اپنے عرش پر قرار پکڑا، یہ عرش کیا ہے اور کیسا ہے، یہ متشابہات میں سے ہے۔ اللہ نے قرار پکڑا، اللہ کی تجلیات کا ظہور کیسے ہے، یہ بھی متشابہات میں سے ہے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہ اللہ سبحانہ وتعالی رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور اس کے پیچھے دن دوڑتا ہوا آتا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج اور چاند اور ستارے اس اللہ کے حکم سے مسخر ہیں، یعنی تمہاری خدمت پر لگے ہوئے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ کہ تخلیق کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے اور حکم کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ یہ ایک سادہ سی بات ہے، اللہ ہی خالق ہے تو اختیار بھی اللہ کا ہوگا، تخلیق بھی اللہ کے لیے، تو امر یعنی حکم دینے کا اختیار بھی اللہ کا۔ اس میں گہری بات بھی ہے، وہ ہے اللہ کا عالم خلق اور ایک ہے عالم امر، اس میں کچھ مباحث ہیں، اور یہ کتابچہ میرے سامنے رکھا ہے ہمارے ساتھیوں نے۔ یہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب ہے، بلکہ یہ تحریر بھی ہے، اور اس کا نام بڑا طویل ہے، اور جو موضوع سے دلچسپی رکھتے ہوں وہ اس کو پڑھ لیں گے، لیکن نام میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ایک دفعہ میں یاد نہیں ہوگا۔ نام اس کتابچے کا ہے ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک تنزل اور ارتقاء کے مراحل۔ میں نے یاد کیا ہے، اس لیے میں نے بغیر دیکھے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ابھی آپ کو یاد نہیں ہوا ہوگا۔ اس میں یہ عالم خلق اور عالم امر اور پھر اوریجن انسان کا، پھر وہ ایک ایوولوشن ڈارون والا نہیں، کسی اور معنی میں، اور پھر یہ انسان کا نظام کی سطح تک پہنچنا، پھر خلافت کا نظام، یہ مباحث بڑے گہرے ہیں، جن کو ذوق ہو وہی کتاب چلیجیے گا۔ ایجاد و ابداع عالم اس کا چھوٹا سا نام ہو جائے گا۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ برکت والے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد کی 2 آیات میں دعا کے 7 آداب بیان کیے گئے، بڑے پیارے آداب۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ۔ اجتماعی دعا بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں، کبھی کبھار ہم بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن یہ کہ دعا اصلاً وہ انفرادی طور پر ہی ہے، پسندیدہ۔ تیسری بات، انہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، کسی گناہ کی بات کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ، گناہ کرو گے، نافرمانیاں کرو گے تو اس کیفیت میں دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ وادعوه خوفا وطمعا، اور اللہ کو پکارو ڈرتے ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے، اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ 6 باتیں ہو گئیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، وہ احسان جو کل ہم نے سمجھا تھا سورہ مائدہ میں پرسوں، کہ عمدگی کے ساتھ عمل درآمد کرنا، عمل کو انجام دینا، تو اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کے۔ ان 2 آیات میں یہ 7 آداب بڑے قیمتی دعا کے حوالے سے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ اللہ جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے۔ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لاتی ہیں ہوائیں، تو ہم انہیں کسی مردہ زمین کی طرف، شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر اس سے پانی برساتے ہیں یعنی بارش۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر اس سے ہر قسم کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے کل جو بات آئی تھی نا کہ انار اور زیتون کا ذکر ہے اور آم کا بیان کیوں نہیں، وہ آ گیا۔ ہر طرح کے پھل اللہ فرماتے ہم ہی پیدا فرماتے ہیں۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم غور کرو۔ جو اللہ زمین میں پڑے مردہ بیج کو مٹی سے نکلنے کی توفیق دیتا ہے، اس میں زندگی ڈالتا ہے، تم اگر مٹی مٹی ہو گئے تو وہی اللہ اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ کھڑا
کر دینے پر قادر ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی، اور جو پاکیزہ زمین ہے اس سے اس کا سبزہ اس کے رب کے حکم سے پاکیزہ ہی نکلتا ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکیدا، اور جو زمین خراب ہو اس سے ناقص کے سوا، کانٹے جھاڑیوں کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یہ تو ہوا فصل کا معاملہ، یہی دلوں کا معاملہ بھی ہے۔ دلوں کے اندر ہدایت کی طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، تو اللہ کا کلام تو نازل ہو رہا ہے، لوگ ریسیو کریں گے، ایمان پیدا ہوگا، نیک اعمال کی فصل اگنا شروع ہو جائے گی۔ اور دلوں میں طلب و تڑپ نہ ہو تو پڑھ چکے ہیں، جتنا قرآن نازل ہوگا لوگوں کے اندر اور کفر کے اندر سرکشی میں اضافہ ہوگا۔ یہ تفصیلات آ چکی ہیں۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم شکر گزاروں کے لیے آیات کو طرح طرح سے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ یہ 7 رکوع مکمل ہوئے۔ اب جو سلسلہ کلام آ رہا ہے اس میں انباء الرسل، رسولوں کے حالات کا بیان ہے، اور 6 رسولوں کے واقعات کا بیان آئے گا۔ ترتیب یوں ہے: نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور پھر موسیٰ علیہ السلام۔ 3 پیغمبر وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اور بقیہ 3 پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں۔ جو 3 پیغمبر پہلے ہیں ان کی قوموں میں شرک ہی کی برائی تھی۔ جو 3 پیغمبر بعد میں ان کی قوم میں شرک کے علاوہ اجتماعی معاملات میں، معاشرتی گوشے میں، معیشت کے گوشے میں، سیاسی معاملات میں بگاڑ پیدا ہوا، اس کا ذکر آئے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات کئی مرتبہ بیان فرما رہے ہیں قرآن میں۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں سورہ آراف میں، کچھ باتیں سورہ ہود میں آئیں گی، پھر سورہ شعراء میں۔ آراف، ہود اور شعراء، ان صورتوں میں تفصیل سے یہ واقعات بیان ہوئے۔ ہاں ایک خوبصورت بات یہ ہے، ہر مرتبہ جب واقعہ آتا ہے تو کوئی نہ کوئی نئی بات ضرور سامنے آئے گی اور آتی ہے، وہ اشارہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا بیان ہے۔ عراق کا علاقہ تھا، 950 برس تک تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بس انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، ان کی قوم کی سردار بولے ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، معاذ اللہ۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم میرے اندر کوئی گمراہی کی بات نہیں، بلکہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے اللہ۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں، تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تمہیں میں سے ایک شخص پر آئی؟ لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ولعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میں تمہارا اپنا ہوں، تمہیں میں سے ہوں، اور تمہیں اس بارے میں تمہیں شک ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی۔ فکذبوہ فانجیناہ والذین معہ فی الفلک، بس ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا تو ہم نے انہیں اور ان لوگوں کو اور جو لوگ کشتی میں ان کے ساتھ سوار تھے بچا لیا۔ واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ لوگ اندھے ہو چکے تھے حق کے حوالے سے۔ یہ رکوع مکمل ہوا، نوح علیہ السلام کا واقعہ اس مقام پر مکمل ہوا۔ زیادہ تفصیل نوح علیہ السلام کے واقعے کی سورہ ہود میں آئے گی 12ویں پارے میں۔ اب ایک ذرا لائٹر سائڈ پہ ایک بات ہے، میں شروع سے کہہ رہا ہوں بعد میں آئے گا، بعد میں آئے گا، بعد میں آئے گا، تو آپ لوگوں کے ذہن میں بھی آئے گا یہ کتنے بعد میں آئے گا، ایسا نہ ہو کہ پورا دور ترجمہ قرآن ختم ہو جائے۔ تو اس کی بھی ایک وضاحت سمجھ لیں، میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ انعام اور اعراف مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی ہیں، یہ قرآن کے ابھی شروع میں، ٹھیک ہے، اور جو صورتیں اور بعد میں مکی آئیں گی وہ مکی دور کے درمیان کی ہوں گی، یعنی مکی دور کے درمیان کی صورتیں قرآن حکیم کے درمیان میں، وہاں تک یہ کہتا رہوں گا اور آگے آئے گا اور آگے آئے گا اور آگے آئے گا۔ کیوں؟ جو صورتیں مکی بالکل شروع کے دور میں نازل ہوئی بالکل آخری پاروں میں ہیں، تو وہاں پہنچتے پہنچتے بہت ساری تفصیلات ہمارے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی، اور امید ہے کہ آپ میری بات کا یقین کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اگلا واقعہ ہے حضرت ہود علیہ السلام کا، ان کی قوم عاد ہے، حجاز، یمن اور عمان کے درمیان یہ قوم آباد تھی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو۔ بھائی یہ بڑا پیارا لفظ ہے، تمہیں میں سے ہے اور بھائی ہے، قوم کا فرد ہے تو تمہارا ہمدرد بھی ہے، اور دیکھو اللہ کی طرف سے بھی یہ مقرر ہوا ہے، یہ لفظ بھائی میں بڑا پیارا انداز۔
قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے فرمایا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ قال الملأ الذین کفروا من قومی انا لنراک فی سفاہہ، ان کی قوم کے کافر سردار بولے کہ بے شک ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں بے وقوفی میں، معاذ اللہ۔ یہ دیکھیں، یہ چوٹیں ہیں، یہ باتیں ہیں جو پیغمبروں کو کہی ہیں ان کی قوموں نے۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم تو تمہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے، معاذ اللہ۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں کوئی بے وقوفی کی بات نہیں، بلکہ میں تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امین امانت دار ہوں۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا تمہیں تعجب ہوا اس بات پر کہ تمہارے پاس آئی تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم میں سے ایک آدمی پر تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور یاد کرو کہ جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا، باقی سب غرق کر دیے گئے تھے، کشتی میں سوار لوگوں سے نسل آگے بڑھی، پھر یہ آگے قوم آئی ہے، تو تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور تمہیں زیادہ ڈیل ڈول عطا کیا جسم کے اعتبار سے۔ اور قرآن کہتا ہے فجر کی سورہ فجر کی آیت نمبر 8 میں لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا کبھی بھی شہروں میں پیدا نہیں ہوا۔ 2-3 دن پہلے بڑا اچھا آرٹیکل ایک صاحب نے لکھا، صاحب علم آدمی ہے، اسلام اخبار میں لکھا کہ آج ہمیں بڑا زعم ہے کہ ہم نے بڑی ترقی کی، یہ کیا وہ کیا۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں پہلوں کے ڈیل ڈول کتنے بڑے بڑے تھے، اور آج غذاؤں کے معاملے میں پتہ نہیں کتنے آگے چلے گئے ہیں، اور فار ایسٹ کی کنٹریز میں دیکھیں وہ تو بہت آگے جا چکے ہیں، مگر وہاں کے لوگوں کے قد تو اور بیچارے چھوٹے ہیں۔ کس قدر بے بسی ہے انسان کی، اتنے آگے چلے گئے غذاؤں کے معاملات کے اندر، اور قد اتنے چھوٹے چھوٹے، اور ماضی کے لوگوں کو پتہ نہیں کتنا بے وقوف اور کیا سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کی گواہی کہ ان کے ڈیل ڈول بہت بڑے بڑے تھے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، ایک اکیلے کی، اور جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو جس بات کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو تو لے آؤ، یعنی پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، انہوں نے فرمایا ہود علیہ السلام نے یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب پڑ چکا ہے۔ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ، کیا تم مجھ سے ان چند ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی؟ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، تو تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، تو ہم نے انہیں یعنی ہود علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ تھے یعنی ایمان والے اپنی رحمت سے انہیں بچا لیا۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ ڈالی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والے نہیں تھے۔ اس قوم پر 7 رات 8 دن 7 رات 8 دن مسلسل آندھی چلائی گئی ہے، ایک دفعہ ہی چل جائے تو حشر نشر ہو جاتا ہے۔ یہ ہے جو ہم آخری پاروں میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی سورۃ الحاقہ میں۔ تیسرا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف ان کو بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی آ چکی ہے۔ یہ قوم ہے صالح علیہ السلام کی قوم سمود، جس کو فرمائشی معجزہ دیا گیا تھا۔ انہوں نے مانگا تھا تو اللہ نے دیا، اونٹنی کو اللہ نے برآمد کیا بہت بڑی پہاڑ کو پھاڑ کر، اور اتنی بڑی آگے تفصیلات آتی رہیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اتنی بڑی اونٹنی تھی کہ نہر سے ایک دن وہ اکیلے پانی پیتی اور ایک دن بستی کے سارے جانور پانی پیتے۔ اللہ اکبر، ان کے مانگنے پر یہ فرمائش معجزہ دیا گیا تھا۔ ہادی ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیتن، یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کسی برائی کے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو جب تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ قوم عاد کے بعد یہ قوم سمود آئی ہیں۔
اچھا، شروع میں قوم عاد و قوم سمود گڑبڑ ہو جاتی ہے، ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف اور صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف، 2-3 مرتبہ گزریں گے نشستوں سے اور مطالعہ بھی کریں گے تو یہ بات یاد رہے گی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو جب تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا کیا، تم بنا تو زمین کی نرم جگہ میں محل، میدانی علاقوں میں، اور پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے ہو۔ اللہ اکبر! انجینئرنگ تھی ان کے پاس، پہاڑوں کو تراشنا آسان کام نہیں، اور پہاڑوں کو تراش کر محلات بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آج کے دور میں لوگ سمجھتے پچھلے سارے فارغ تھے، گئے گزرے تھے، ایسا نہیں ہے۔ آگے فرعون کے پیرامڈز کا بھی ذکر آ جائے گا، وہ بھی آج کھڑے ہوئے ہیں، بڑا شاہکار تھا، ونڈرز آف دا ورلڈ میں آج بھی وہ شمار کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سارا کچھ تھا لوگوں کے پاس پہلے کسی درجے میں، لیکن اللہ کی پکڑ جب آئی تو کچھ بھی ان کو بچا نہ سکا۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، ان کی قوم کے وہ سردار جو بڑا بننا چاہتے تھے کہنے لگے، یعنی ہوتا نہیں کچھ انسان کے بعد وہ بڑا بننا چاہتا ہے، یہ ہے استکبرو، بڑا بننا چاہنا، بڑائی چاہنا تھی نہیں، چاہنا۔ ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے بڑائی چاہی، بڑا بننا چاہا، بولے للذین استضعفوا، ان سے جو غریب لوگ تھے، لمن آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لائے تھے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ یہ مالدار سردار اور لوگ غریب ایمان والوں سے طنز کے طور پر پوچھتے اور مذاق اڑاتے۔ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، تو وہ ان لوگوں نے کہا کہ بے شک رسول جو کچھ وہ لے کر بھیجے گئے، انا بما ارسل به مؤمنون، بے شک انہیں جس بات کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے۔ ایمان والوں نے جواب دیا، قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به کافرون، وہ لوگ جنہوں نے تکبر چاہا سرداروں میں سے، انہوں نے کہا جس بات پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم، بس انہوں نے اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا۔ ویسے ترجمہ پڑھتے ہیں اس کی ٹانگوں کو کاٹ ڈالا، مراد ہے کہ ٹانگیں کاٹ ڈالی تو پھر وہ چل پھر نہ سکی، کھا بھی نہ سکی اور اس کی ہلاکت ہو گئی۔ فعقروا الناقة، پھر انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ وعتوا عن امر ربهم، اور اپنے رب کے حکم سے ان لوگوں نے سرکشی کی۔ وقالوا یا صالح ائتنا بما تعیدنا ان كنت من المرسلین، اور بولے کہ اے صالح لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم رسولوں میں سے ہو۔ فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمین، پس زلزلے نے انہیں آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ فتولى عنهم وقال یا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربی ونصحت لكم، پھر صالح علیہ السلام نے ان سے رخ پھیر لیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیر خواہی کی، ولکن لا تحبون الناصحین، مگر تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ 3 واقعات مکمل ہو گئے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اور ان قوموں میں شرک کی ہی برائی رہی تھی، اور یہ تینوں رسول ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کل ہم پڑھ چکے سورۃ الانعام میں۔ ابراہیم علیہ السلام ہی کے دور میں ان کے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام، اب ان کا ذکر آئے گا، پھر شعیب علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام کا قدر تفصیل سے بیان آئے گا انشاءاللہ۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، اور یاد کرو لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کی۔ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ، بے شک تم مردوں کے پاس آتے ہو خواہش کی تکمیل کے لیے، عورتوں کو چھوڑ کر وہ گندگی برائی میں مبتلا تھے، بات واضح ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ وما كان جواب قومی الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، اور ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، کہنے لگے کہ یہ اخرجوهم من قريتكم، نکالو انہیں اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاکیزہ بننا چاہتے ہیں۔ یہ ہے اس قوم کا ڈھٹائی پر مبنی جواب، تفصیلات آگے بھی آئیں گی۔ ہم جنس پرستی کی گندگی میں یہ قوم مبتلا ہوئی ہے، اور وقت کے پیغمبر لوط علیہ سمجھا رہے ہیں، لوط علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، مان کر نہیں دے رہے، اور سمجھانے والے پیغمبر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑے پاکیزہ بنتے، نکالو اپنی بستی سے۔ کچھ ایسے ہی جوابات آج ہمیں بھی معاشرے میں ملتے ہیں، جب پردے کی بات کی جاتی ہے، حیا کی بات کی جاتی ہے، عفت کی بات کی جاتی ہے، بے حیائی کے ہونے والے کاموں کو روکنے کی بات کی جاتی ہے، اور جی بڑے پاکیزہ بنتے ہیں جناب، یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ گئے، یہ تو فینیٹکس ہیں، یہ تو بیکورڈ ہیں، یہ تو پتھروں کے دور میں لے جائیں گے۔ یہ میں نے ابھی ذرا ہلکی سی بات آپ کے سامنے رکھی، یہ واقعہ یہاں مختصراً، آگے تفصیل سے پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔
فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، تو ہم نے نجات دی ان کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. اور گھر والوں سے مراد ان کی بیٹیاں ہیں، وہ ایمان لائیں بس، اور بیوی نافرمان تھی، وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوئی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا، اور ہم نے ان کو پتھروں کی بارش برسائی اس قوم پر. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، پس دیکھو مجرمین کا انجام کیسا ہوا. اب شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم میں ناپ تول کی کمی بھی برائی کے طور پر پیدا ہوئی تھی، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان قوموں میں اور بھی برائیاں آئیں، جیسے کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں معاشرتی سطح پر ہم جنس پرستی کی گندگی والی برائی. اور آج کیا دور ہے؟ آج یہ دور ہے کہ دنیا کے انورٹڈ کاما ایڈوانس کنٹریز کے اندر یہ بائی لا پرمیسیبل ہے. بائی لا دو مردوں کی دو عورتوں کی شادی بھی ہو سکتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بائی لا کے تحت ہے یہ. استغفر اللہ. اب شعیب علیہ السلام کی قوم، اس قوم میں شرک بھی تھا اور ناپ تول کی کمی کی گندگی اور برائی بھی تھی، معاشی برائی. یہ قوم حجاز کے شمال اور فلسطین کے جنوب میں واقع تھی. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، یقیناً تمہارے پاس ایک دلیل آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، بس ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی اشیاء گھٹا کر نہ دو. ناپ تول آج صرف وہ ترازو سے تولنے والی چیز نہیں، بلکہ اب تو بہرحال الیکٹرانک اسکیلز بھی ہیں، پھر ویٹ اینڈ میجرمنٹ کے بہت سارے انسٹرومنٹس ہیں یا اکوپمنٹس ہیں. اب تو مٹھائی بھی جو ہے وہ الیکٹرانک اسکیل کے اوپر وہ ہمیں تول کر دیتا ہے. CNG بھی مل رہی ہے، فیول بھی مل رہا ہے، تو میٹر لگے ہوئے ہیں، اور میٹر ہمارے گھروں میں بھی لگے ہوئے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ الیکٹریشین آ کر کہتا ہے کتنی دیانت داری کرنی اتنے میں سیٹ کر دوں میں آپ کو. اللہ اکبر کبیرہ. کہ ای کا ایک اگر کوئی ہے میٹر بنانے اور لگانے والا، وہ بھی انسان ہے، تو دوسرے انسان اپنی عقل استعمال کر اس کو وے آؤٹ نکال دیتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں ہاں جی سیٹ کر دو اس کو. اور اسی ٹھنڈک کے اندر روزہ بھی رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بھی ڈنڈی ہے بھائی. تو ناپ تول یہ اب ان سارے تناظر میں، پھر یہ حقوق و فرائض میں بھی میرے ذمہ ایک فرض ہے وہ آپ کا حق ہوگا، آپ کے ذمہ ایک فرض ہے وہ میرا حق ہوگا. میں اپنا حق تو لینا چاہتا ہوں، فرض ادا نہیں کرنا چاہتا، یہ بھی ناپ تول کی کمی. بندہ رکوع صحیح ادا نہیں کر رہا تو عمر فاروق فرما دے تو نے ناپ تول کی کمی کی. اللہ اکبر. معیار اپنے لیے کچھ ہے، دوسرے کے لیے کچھ ہے، یہ بھی ناپ تول کی کمی. اور سب سے بڑی ڈنڈی کہاں ماری جاتی؟ اللہ کے ساتھ. بندہ لینا تو پوری چاہتا ہے نعمتیں، شکر ادا نہیں کرنا چاہتا، جھکنا چاہتا نہیں، اطاعت کرنا نہیں چاہتا. یہ ناپ تول کی سب سے بڑی ڈنڈی ہے. کچھ اشارے اور بعد میں کریں گے، تو یہ ناپ تول کا وسیع تصور ذہن میں رکھیے گا. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کو ان کی اشیاء گھٹا کر نہ دو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ. دیکھیے یہ ناپ تول کی کمی اگر ہوتی ہے، معاملات میں بگاڑ آتا ہے، تو پھر فساد مچتا ہے. آج کیا ہماری مارکیٹ میں اعتبار قائم ہے؟ نہیں ہے. دبئی میں جاتے لوگ کہتے ہیں ہندو پر اعتبار ہے، مسلمان پر اعتبار نہیں ہے کہ نہیں ایسا؟ آج ہماری کریڈیبلٹی اسٹیک پر ہے. یعنی یہ دنیا کا بھی نقصان ہو رہا ہے نا، دنیا کا بھی نقصان کر رہے ہیں. آخرت تو برباد ہو رہی ہے، دنیا کا بھی نقصان کر رہے ہیں. تو یہ اصلاح کے بعد فساد کا معاملہ ہے. فساد مچتا ہے اس طرح کی حرکتوں سے، جب یہ ڈیلنگز کے اندر ہم ڈنڈی مارتے ہیں اور اپنے معاملات کو صحیح انجام نہیں دیتے. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ من آمن به وتبغونها عوجا، اور ہر راستے پر نہ بیٹھو کہ تم ڈراؤ. ایک مراد کیا ہے؟ یہ راستوں میں بیٹھ کر ڈاکے مارتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے. اور یہ کہ اللہ کے راستے سے روکو اسے جو ایمان لایا. اور یہ کہ تم اللہ کے راستے میں کجی یعنی ٹیڑھ تلاش نہ کرو. یہ کجی ٹیڑھ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں لوگوں کو کنفیوز کرنا اور پریشان کرنا اور ان کو حق سے دور کرنے کی کوشش کرنا. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اللہ نے تمہیں طاقت میں، قوت میں بڑھا دیا، تعداد میں بھی بڑھا دیا. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور اگر تم میں سے گروہ ہے جو اس پر ایمان لائے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں. شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا. فَاصْبِرُوا، تو تم صبر کرو. حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے.
نوا پارہ شروع ہو رہا ہے الحمدللہ، اور شعیب علیہ السلام کا واقعہ بھی جاری ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، ان کی قوم کے وہ سردار جو بڑے بنتے تھے بولے اے شعیب ہم تمہیں ضرور نکال دیں گے، اور تمہارے ساتھ جو ایمان لائے ان کو اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تمہیں لوٹ کر ہماری ملت میں ہمارے طریقے پر آنا پڑے گا۔ اب یہ قوم کے لوگوں نے دھمکی دینا شروع کی سرداروں نے۔ قال اولو کننا کارہین، فرمایا کہ چاہے ہم ناپسند کریں تب بھی۔ اچھا سردار 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 یہ بار بار آ رہے ہیں، ذہن میں رکھیے گا پیغمبروں کی دعوت انقلابی دعوت ہوتی ہے، اور وہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانے کی بات کرتے ہیں، اور یہ جا کے ضرب پڑتی ہے بندوں پر حاکم بنے ہوئے حکمرانوں پر جو غلام بنا کر رکھتے ہیں۔ تو یہی طبقہ سب سے آگے بڑھ کر پیغمبروں کی دعوت میں رکاوٹ ڈالتا ہے، بار بار سرداروں کا ذکر آ رہا ہے۔ قال اولو کننا کارہین، فرمایا شعیب علیہ السلام نے خواہ اس کو ناپسند کرے تب بھی، قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، ہم ضرور اللہ پر جھوٹ باندھیں گے اگر ہم اس کے بعد تمہارے دین کی طرف لوٹ آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا لیا ہے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمارے کام نہیں کہ ہم اس میں واپس لوٹ آئیں تمہاری طریقے میں، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ اللہ جو ہمارا رب ہے وہ جو چاہے۔ مراد ہے کہ بڑی عاجزی کا بیان ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر ہم دین پر قائم نہیں رہ سکتے، وہ چاہے تو بات الگ ہے، ورنہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کی بات کو چھوڑ کر تمہاری ملت میں آنے کی کوشش کریں۔ وسع ربنا کل شیء علما، اور ہمارے رب نے اپنے علم میں ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرما دے۔ وانت خیر الفاتحین، اور اللہ تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جب پیغمبر بھی اللہ سے التجا کرتے ہیں اللہ فیصلہ فرما ہی دیجیے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه، اور ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا وہ بولے لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اے لوگوں اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو اس صورت میں تم خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين، تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا، بس صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ زلزلہ آیا، اور آگے پڑھیں گے انشاءاللہ ان پر شعلے برسائے گئے آسمان سے، اور مزید پڑھیں گے زوردار چیخ بھی آسمان سے ان پر مسلط کی گئی۔ چیخ، شعلے، زلزلہ، زلزلے ویسے بھی آتے، اس واقعے نے بتایا کہ ناپ تول کی کمی یعنی قوم کے کردار کے بگاڑ کے نتیجے میں بھی زلزلہ زمین پر آیا کرتا ہے۔ اس کو کہا اور خوب کہا کہ ایک ہوتی ہیں فزیکل کازز، ایسا ہو گیا تو زلزلہ آ گیا، ویسا ہو گیا تو طوفان آ گیا، یہ فزیکل کازز ہیں، لیکن قرآن ان معاملات کے لیے میٹا فزیکل کازز بھی بیان کرتا ہے کہ جب قوموں کے بگاڑ، میٹا فزکس کیا، یہ کردار، اخلاق، لوگوں کے اعمال، جب قوموں کے اخلاقی کردار بگڑتے ہیں تو پھر زمین پر زلزلے بھی آتے ہیں، پتھروں کو بھی برسایا جاتا ہے، جیسے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا گیا۔ تو گویا تاریخ کو مطالعہ کرتے ہوئے بھی اس پہلو کو دیکھنا چاہیے، اور آنے والی تبدیلیاں جو زمین پر آ رہی اس تناظر میں بھی اس پہلو کو سامنے رکھنا چاہیے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے مٹا دیے گئے گویا کبھی وہ بسے ہی نہیں تھے وہاں۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی خسارہ پانے والے ہو گئے۔ فتولی عنہم وقال یا قومی، پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دی، تمہاری خیر خواہی کر چکا۔ فکیف آسا علی قوم کافرین، تو کیسے اب کافر قوم پر غم کھاؤں۔ یہ ہے جو واقعہ مکمل ہوا شعیب علیہ السلام کا۔ اس واقعے کے بعد پچھلے انبیاء کا مجموعی اعتبار سے ایک بیان، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا جن کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، اور ہم نے جب کسی بستی میں کسی نبی کو بھیجا تو وہاں کے رہنے والوں کو سختیوں میں اور تکالیف میں پکڑا تاکہ وہ عاجزی کریں۔ کیا مطلب؟ جب یہ تکالیف آتی ہیں، سختیاں آتی ہیں تو دل نرم ہوتے ہیں، کل بھی بات بیان کی گئی تھی، اور پھر لوگوں کے لیے حق قبول کرنا پھر آسان ہوگا۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے ان کی خوشحالی کی کیفیت کو پھر ہم نے ان کی بدحالی کی کیفیت کو خوشحالی سے بدل دیا۔ اب اللہ نے ڈھیل دی، حتی عفو،
یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، اور کہنے لگے کہ تکالیف اور خوشیاں تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچتی رہیں. یہ کیا تم ڈراتے رہتے ہو زلزلہ آ جائے گا، طوفان آ جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. یہ ٹون آج بھی ہے. ارے کیا ڈراتے رہتے ہو، جب دیکھو ڈراتے رہتے ہو. زلزلے مریخ پر بھی آتے ہیں، دیکھی جائے گی جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. یہ ٹون ہے آج کی. فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، بس ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور اس حال میں کہ وہ بے خبر تھے. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو یقیناً ہم آسمان سے بھی برکتیں دیتے اور زمین سے بھی عطا کرتے. ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون، لیکن ان لوگوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں پکڑا اس کے نتیجے میں جو وہ اعمال کرتے تھے. یعنی تقوی کی روش پر آؤ گے تو اللہ آسمان سے بھی برکتیں دے گا، زمین سے بھی برکتیں عطا فرمائے گا. ہمارے مسائل کے حل کے حوالے سے یہ مقام بھی بڑا قیمتی ہے. افامین اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آ جائے جبکہ وہ سو رہے ہوں. افامین اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا بستیوں والے اس سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے جبکہ وہ کھیل تماشے میں مبتلا ہوں. افامین مکر اللہ، تو کیا یہ اللہ کی تدبیر اور پکڑ سے بے خوف ہو گئے. فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. یعنی ہر دور کے لوگوں کو یہ عبرت دلائی جا رہی ہے کہ بے خوف نہ ہو جانا، غافل نہ ہو جانا، اللہ پکڑ فرمانے پر قادر ہے نافرمانوں کی. اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلھا، تو کیا وہ لوگ جو زمین کے وارث ہوئے ان کے بعد ان لوگوں کے لیے بات ہدایت کے لیے کافی نہ ہوئی. اللہ نشاء اصابناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیتے. ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے تو بس وہ نہ سن سکتے. لیکن بعد والوں کو یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے پچھلوں کے انجام سے کہ یہ بھی اللہ کی پکڑ میں آ سکتے تھے، آ سکتے ہیں. تلک القری نقص علیک من انبائها، یہ بستیاں جن کی خبریں اے نبی علیہ السلام ہم آپ پر بیان کرتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر آئے. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ، تو وہ ایمان نہیں لائے کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے جھٹلا دیا تھا. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور ہم نے ان کے اکثر میں عہد کا کوئی پاس نہ پایا. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور یقیناً ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان اور فاسق ہی پایا. اب شروع ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا بیان، اور یہاں ذکر ہے ان کا فرعون کی طرف جانا. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، ان کے لیے بھی رسول ہیں، اور ان کو بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا. فرعون نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو، تو فرعون کے ہاں دعوت بھی پیش کرنی اور بنی اسرائیل کو ان کی غلامی سے نجات دلانی ہے. یہ دو طرفہ ذمہ داری تھی موسیٰ علیہ السلام کی. موسیٰ علیہ السلام کا بیان قرآن حکیم میں تقریباً 550 سے زیادہ آیات میں آیا ہے بنی اسرائیل کے بیان کے تعلق سے، اور ہم سے پہلے یہ امت تھے اس لیے ان کا تفصیلی بیان ہماری عبرت کے لیے آیا. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو ادوار ہیں، ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد. ہجرت سے پہلے کے حالات اکثر مکی صورتوں میں، ہجرت کے بعد کے حالات اکثر مدنی صورتوں میں. موسیٰ علیہ السلام کی بھی دو ادوار ہیں، ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد. اور دلچسپ بات یہ ہے ان کی بھی ہجرت سے پہلے کے واقعات قرآن میں مکی صورتوں میں، اور ہجرت کے بعد کے واقعات قرآن حکیم میں مدنی صورتوں میں آ جاتے ہیں. اور پھر اگلا جملہ یہ آئے گا کہ ابھی تھوڑی سی بات پڑھیں گے، تفصیلات بعد میں آتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی. ثم بعثنا من بعده موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، تو ان لوگوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا، مراد نہ مانا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، پس دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون بے شک میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرے لیے شایان شان یہی ہے کہ میں اللہ کے بارے میں صرف حق بات ہی کہوں. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں. فارسل معی بنی اسرائیل، پس بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. یہ غلامی میں تھے، غلامی سے نجات دلانے کے لیے بھیجے گئے موسیٰ علیہ السلام. قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین، فرعون بولا اگر تم کوئی نشانی لائے ہو تو لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پیش کیا، اچانک وہ صاف اژدہا بن گیا. ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرین، اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے بالکل روشن ہو گیا. یہ دو معجزات
بار بار ان کا ذکر آتا ہے۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، فرعون کی قوم کے سردار بولے بے شک یہ تو ماہر جادوگر ہے، معاذ اللہ، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین سے، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجع واخاه وارسل فی المدائن حاشرین، وہ بولے سردار اس کو اور اس کے بھائی کو روک لو ہارون علیہ السلام، اور شہروں میں بھیج دو اکٹھے کرنے کے لیے لوگ، یعنی نقیب یعنی اکٹھے کرنے والے، جمع کرنے والے، یاتو کا بکل ساحر علیم، یہ تمہارے پاس ہر قسم کے ماہر جادوگروں کو لے آئیں، یعنی یہ اپنی عقل کے مطابق کیا سمجھ رہے تو جادو ہی پیش کیا معاذ اللہ، تو جادوگروں کو بلا کے مقابلہ کروا کے مسئلہ ختم کر دیتے، یہ اپنی عقل میں تو یہ سوچ رہے ہیں دانش میں۔ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، جادوگر فرعون کے پاس آئے اور بولے یقیناً ہمارے لیے کوئی انعام تو ہوگا نا اگر ہم غالب آ گئے۔ قال نعم، اس سے کہا ہاں، فإنکم لمن المقربین، فإنکم لمن المقربین، اس سے کہا ہاں ہاں بے شک پھر تو تم میرے مقربین میں سے ہوگے۔ اندر خانے کیا بات ہے، موضوعات تو دیکھ لیے فرعون نے، ستی گم ہو چکی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہے کیا، تو سارا تکیہ تو ان جادوگروں پر ہے، ہاں ہاں تمہیں نہیں دوں گا تو اور کس کو دوں گا۔ موسیٰ نے پیش ایسی شے کر دی ہے کہ جس کا جواب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسے دیا جائے علیہ السلام۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، وہ بولے یعنی جادوگر، اب مقابلہ ہو رہا ہے، تفصیلات مکی صورتوں میں بعد میں بہت آئیں گی انشاءاللہ۔ اے موسیٰ یا تو تم ڈالو ورنہ ہم ڈالنے والے ہو جائیں، ہم پیش کر دیں پہلے۔ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پیش کرو، کیوں؟ اگر موسیٰ علیہ السلام پہلے پیش کرتے تو بات اتنی واضح نہ ہوتی، رات کی تاریکی کے بعد دن کی روشنی دیکھے تو دن کی روشنی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، تو ان کے ڈھکوسلے پہلے آ جائیں پھر حق پیش کیا جائے گا، تو پھر حق اور باطل کا فرق بہت زیادہ واضح ہو کر سامنے آ جائے گا۔ فلما القوا السحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، بس جب ان لوگوں نے ڈالا لوگوں کی آنکھوں پر سحر کر دیا اور انہیں ڈرایا اور بڑا جادو لے کر آئے۔ فاوحینا الی موسیٰ ان الق عصاک، اور ہم نے اللہ فرماتے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ اپنا عصا ڈالو۔ فاذا هی تلقف ما یافکون، تو اچانک وہ نگلنے لگا وہ ڈھکوسلے جو انہوں نے بنائے تھے، وہ سارا جھوٹ تھا، وہ نظر بندی ہوتی ہے، اور یہ عصا اژدہا بن گیا اللہ کے حکم سے اور وہ سب کو نگل گیا۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، بس حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ باطل ہو گیا۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، بس وہ مغلوب ہو گئے اور وہ لوٹے ذلیل اور رسوا ہو کر۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے بے اختیار، کیوں؟ اپنے فن کے لیمیٹیشنز کا اندازہ تھا، ہم نے تو جادو پیش کیا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تو سمجھ آ گئی یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی حقیقت ہے، اور دل نے گواہی دی اور اندر کی فطرت پکار اٹھی، فوراً سجدے میں چلے گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پر، ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ یہ عجیب واقعہ ان جادوگروں کا، ایک مرتبہ حق دیکھا ہے اور ایسا ایمان قبول کیا کہ فرعون کے بھرے دربار میں فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر واضح بھی کر رہے ہیں ربی موسیٰ و ہارون، تجھ کو اب نہیں رب مانتے، ہارون اور موسیٰ کے رب کو مانتے رب۔ قال فرعون آمنت به قبل ان آذن لكم، فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ ان هذا لمکر مکرتموه في المدینہ، بے شک یہ ایک چال ہے کہ شہر میں تم نے چلی ہے تاکہ اس کے رہنے والوں کو لتخرجوا منها اهلها، تاکہ اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو۔ ظاہری بات ہے چالاک تھا، عیار تو تھا، اب سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے تو اب اس نے ٹیکل کرنا چاہا۔ اچھا تم ساروں کی ملی بھگت تھی، تم نے نورا کشتی لڑوائی ساری، اور اب تم چاہتے ہو کہ اس یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال باہر کرو، قبضہ کر لو۔ فسوف تعلمون، پس قریب تم جان لو گے کیا، لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین، میں ضرور کاٹ ڈالوں گا تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں، پھر میں تم سب کو ضرور سولی دوں گا۔ یہ ہے کیا؟ یہ ہے تشدد پر اتر آنا، یعنی اہل باطل کے پاس جب دلیل نہیں ہوتی، دلیل سامنے آ گئی، دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے سکتے تو پھر وہ تشدد پر اتر آتے ہیں۔ یہ فرعونیت کا ایک بہت بڑا آپ پلر کہیں، فرعونیت کے کردار کا بہت بڑا پلر ہے کہ دلیل کا جواب دلیل سے نہ دینا، تشدد پر اتر آنا۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، وہ بولے بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ عجیب ہیں لوگ، ایک دفعہ ابھی حق قبول سامنے آیا، قبول کیسا کیا کہ آخرت کا بھی یقین پیدا ہو گیا، اور فرعون کے سامنے بھی کہہ رہا ہم تو لوٹ کر اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، اور تجھ کو ہم سے دشمنی نہیں مگر یہی نا کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے جبکہ وہ ہمارے پاس آ گئیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر کے دہانے کھول دیں، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں اس حال میں وفات دے کہ ہم مسلم یعنی فرما بردار ہوں۔ اب جان دینے کے لیے تیار ہیں
ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ایک دفعہ حق دیکھا ہے ایمان لے آئے ہیں. قرآن میں دو واقعات اس طرح بڑے عجیب ہیں, ایک یہ جادوگروں کا اور ایک 26ویں پارے میں پڑھیں گے جنات نے ایک مرتبہ قرآن سنا, نہ صرف یہ کہ ایمان لے آئے بلکہ قرآن کی مبلغ بن کر واپس لوٹے اپنی قوم کی طرف. وہ 26ویں پارے میں پڑھیں گے سورہ اعقاف کے آخر میں انشاءاللہ. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض, اور سردار بولے فرعون کی قوم کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ رہا ہے کہ وہ زمین میں فساد مچائیں. وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ, اور وہ موسیٰ تجھے چھوڑ دے, تیرے معبودوں کو چھوڑ دے. قال, فرعون نے کہا سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم, ان قریب ان کے بیٹوں کو ہم قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ, اور ہم ان پر زور آور ہیں, طاقت رکھتے ہیں. فرعون بھی دو گزرے, ایک وہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی, وہ واقعات بعد میں آئیں گے, ٹھیک ہے, اور ایک وہ جو موسیٰ علیہ السلام جب تحریک برپا کر رہے ہیں اس وقت موجود ہے یہ والا. اسی طرح بیٹوں کو قتل کرنا اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دینا یہ اس وقت بھی ہوا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا موقع تھا, اور یہ اب بھی ہوا چاہتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے تحریک برپا کرنی ہے بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ, اور ہم ان پر قاہر یعنی زور آور طاقتور ہیں. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا, موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے مدد مانگو, صبر کرو. ان الارض للہ, بے شک زمین اللہ کی ہے. یورثها من یشاء من عبادہ, وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین, اور آخری انجام تو متقین کے لیے ہی ہے. اللہ اپنے متقی بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, وہ بولے ہمیں اذیت دی گئی اس سے پہلے کہ آپ ہم میں آتے اور اس کے بعد کہ آپ ہم میں آئے. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنائے. فینظر کیف تعملون, پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے کام کرتے ہو. یعنی ان کا شکوہ یہ تھا کہ مصیبتیں آ رہی, فرمایا کہ ان قریب اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا, فرعون آگے چل کر غرق بھی ہوگا آل فرعون کے ساتھ, اور اللہ تمہیں خلافت دے گا, زمین میں اختیار دے گا, پھر اللہ دیکھے گا تم کیسے کام کرتے ہو. یہی بات صحابہ کو بھی سمجھائی جا رہی. مکی دور کے آخر میں صورت آ رہی ہے, ظلم و ستم بہت بڑھ چکے ہیں مشرکین کے, اب اللہ تمہیں ٹھکانہ بھی عطا فرمائے گا, پھر اللہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. اور پھر صحابہ کرام نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا وہ ہمارے سامنے بات واضح ہے. ایک رکوع اور پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی, پھر 8 رکعت تراویح, اور آج 1:30 بجے کا آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کم از کم, ٹھیک ہے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, اور یقیناً ہم نے آل فرعون کو پکڑا قحطوں میں اور پھلوں کے نقصان میں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اب یہ مختلف مصائب کا ذکر آ رہا ہے اور ان کو معجزات میں شمار کیا جائے گا کہ یہ انہونی سی باتیں تھی جو ان پر مسلط کی گئی تاکہ ان کے دل نرم ہوں. لعلہم یذکرون, تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ, جب ان کے پاس کوئی بھلائی آتی تو کہتے یہ تو ہمارے لیے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ, اور کوئی برائی تکلیف ان کو پہنچتی تو کہتے تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے کہ یہ تو تمہاری نحوست ہے, معاذ اللہ. الا انما طائرهم عند اللہ, آگاہ ہو جاؤ کہ ان کی شامت اعمال تو اللہ ہی کے پاس سے ہے, یہ ان کے کرتوتوں کے نتائج ہیں. ولکن اکثرهم لا يعلمون, لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین, اور وہ کہنے لگے جو کوئی بھی تم ہم پر نشانی لے آؤ جس نوعیت کی بھی کہ اس سے ہم پر جادو کر دو, فما نحن لک بمؤمنین, تو ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات, پھر ہم نے ان پر بھیجے طوفان اور ٹڈی دل جو وہ فصلوں کو تباہ کر دیں, اور جوئیں غلے وغیرہ میں, اور مینڈک پانی وغیرہ میں, اور خون, کھانا کھاتے منہ سے خون آ جاتا, اللہ اکبر. والدم, خون, آیات مفصلات, جدا جدا نشانی. یہ 5 باتیں ہیں اس آیت 133 میں, اور 2 باتیں تھیں آیت نمبر 130 میں, یہ 7 ہوئی ہیں. بعد میں ہم پڑھیں گے 9 معجزات موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے, 7 یہ ہیں کہ ان پر یہ کیفیات مسلط کی گئی, اور 2 وہ ہیں چمکتا ہاتھ اور عصا جو اژدہا بن جاتا. ان 2 کا ذکر بار بار ہے, ان 7 کا ذکر اسی مقام پر ہے, اور 9 کی تعداد سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیں گے 15ویں پارے کے آخر میں, سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں 15ویں پارے میں انشاءاللہ.
فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم کے لوگ تھے. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، اور جب ان پر عذاب واقع ہوا تو کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے اس عہد کی وجہ سے جو آپ کے پاس ہے. لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك، اگر تم نے ہم سے عذاب کو اٹھوا دیا تو ہم ضرور تمہاری بات مان لیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنی اسرائیل کو ضرور تمہارے ساتھ بھیج دیں گے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو اٹھا دیا ایک مدت تک کے لیے کہ انہیں پہنچنا تھا، اذا هم ينكثون، اسی وقت وہ عہد کو توڑ دیتے. فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں دریا میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے. یہ غرق کیے جانے کی تفصیلات بھی آگے آئیں گی انشاءاللہ. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے اس قوم کو وارث کر دیا جو زمین کے مشرق و مغرب میں کمزور سمجھے جاتے تھے، اس زمین کا جس میں ہم نے برکت دے رکھی ہے، یعنی سرزمین شام. یہ اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کو بعد میں عروج ملے گا اور فرعون اور آل فرعون غرق کیے جائیں گے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور آپ کے رب کا وعدہ پورا ہو گیا بنی اسرائیل پر اس کے بدلے میں کہ جو انہوں نے صبر کیا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے برباد کر دی جو فرعون اور اس کی قوم نے بنایا تھا اور وہ جو اونچے پھیلایا کرتے تھے محلات وغیرہ، اس سب کو برباد کر دیا. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا. اب یہ غرق ہو گئے ہیں فرعون اور آل فرعون، اور اس کے بعد کا معاملہ اب یہ ہجرت کا بیان آ رہا ہے اس قوم یعنی بنی اسرائیل کا. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا. فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم، بس وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو اپنے بتوں کی پوجا پاٹ پر جمی بیٹھی تھی. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، یہ بولے اے موسیٰ ہمارے لیے ایسا معبود بنا دے جیسے ان کا ہے. قال انکم قوم تجہلون، فرمایا کہ تم نادانی ہو، جہالت کی بات کرتے ہو. اصل میں گائے کا تقدس ان کے ہاں بھی تھا، مصر والوں کے بھی، اور یہ برسوں غلام رہے بنی اسرائیل ان کے قبطیوں کے، آل فرعون کے برسوں غلام رہے، اور ان کے ہاں گائے کا تقدس موجود تھا. تو یہ غلامانہ ذہنیت ہر بات کو قبول کر لیتی ہے اپنے جن کے وہ محکوم ہوتے حاکموں کی. تو یہ گائے کا تقدس ان کے اندر بھی آیا، اور اسی طریقے پر بت پرستی کا تصور جو ہے وہ ان کی گھٹی میں پڑ گیا. تو یہاں بھی دیکھا اچھا کوئی انہوں نے پوجا پاٹ کے لیے کچھ بنا رکھا ہے تو کچھ ایسا ہمارا بھی معبود ہمارے لیے بنا دیا جائے. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، بولے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی بنا دیجئے معبود جس کی ہم پوجا پاٹ کریں جیسے ان کے لیے معبود ہے. قال انکم قوم تجہلون، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے تم لوگ نادانی کی بات کرتے ہو. ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا يعملون، بے شک یہ لوگ جس بات یعنی بت پرستی میں لگے ہوئے وہ تباہ ہونے والی ہے اور باطل ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. قال اغیر اللہ ابغیکم الہ وهو فضلکم علی العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات عطا کی وہ تمہیں برے عذاب سے تکلیف دیتے تھے. يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اب انشاءاللہ جی 8 رکعت ادا کریں گے.